بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں آپ کی اردو کی استاد اقراء ذوالفقار آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے ساتھ سال دوم کا حصہ غزل پڑھیں گی۔ جیسا کہ میں لبنہ پیپر کے طریقہ کار سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتا چکی ہیں کہ حصہ غزل سے 10 نمبر کا ایک سوال شامل ہوگا، جس میں 3 اشعار ہوں گے۔ ان کی تشریح کرنی ہوگی۔ عام طور پر تینوں اشعار ایک ہی غزل سے آتے ہیں، مگر بعض کا 3 اشعار 3 مختلف غزلوں یا پھر ایک ہی شاعر کی 2 مختلف غزلوں سے بھی آ سکتے ہیں۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ لکھنی ہوتی ہے، جو کم از کم 1 سے 1.5 صفحے اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تشریح کے دوران موضوع، اشعار، اقوال، احادیث اور آیات کا استعمال تشریح کو زیادہ مدلل اور مؤثر بنا دیتا ہے۔ اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام لازمی لکھیں۔ یاد رہے، شاعر کا نام، مصنف کا نام نہیں۔ اس کا ایک نمبر الگ سے ہوتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے لفظ غزل پر، تو غزل سے مراد عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا مراد لیا جاتا ہے، مگر اردو کے ایک اہم ڈاکٹر سید عابد اپنی ایک کتاب اسلوب اور اسلوبیات میں لکھتے ہیں: شکاری کے آگے بھاگتا ہوا ہرن جب تھک کر گر جاتا ہے تو بے بسی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں سے جھلکتی درد کی کیفیت غزل کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کے درد بھرے دلی جذبات اور کیفیات کا اظہار غزل ہے۔ ہم اپنے ایسے تمام لطیف جذبات جس کو عام زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، غزل کی صورت میں آسانی سے ان کا اظہار کر لیتے ہیں۔ ہم جو غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ خواجہ میر دت کی ہے۔ خواجہ میر دت کا اصل نام خواجہ میر ہے۔ ان کا سن پیدائش 1719 اور سن وفات 1785 ہے۔ آپ ابتدا میں میر تخلص کرتے تھے، مگر میر تقی میر کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے آپ اور میر تقی میر کے اشعار میں اختلاف کی صورت پیدا ہونے لگی، تو آپ نے اپنا تخلص در اختیار کر لیا۔ آپ ایک جدی پشتی صوفی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کا غالب عنصر تصوف ہے، اور اس میں عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی، راہ سلوک کے مسائل اور موت برحق جیسے موضوعات کثرت سے ملتے ہیں، مگر اس کے ساتھ عشق مجازی کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ اب ہم اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ عزیز طالبات، اب ہم غزل دیکھتے ہیں ایک نظر۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیں: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ اس شعر میں جو سب سے پہلا قابل غور لفظ ہے وہ مرد ہے۔ مرد عام طور پر میل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر اردو محاورات اور ضرب المثال میں اس سے مراد بہادر انسان ہے۔ جیسا مرد رویا نہیں کرتے، یعنی بہادر لوگ رویا نہیں کرتے، یا ہم استعمال کرتے ہیں مرد بنو، بہادر بنو، اور اس طرح کے اور بہت سے محاورات اور ضرب المثال ہیں جن میں مرد بطور بہادر انسان استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مرد یا بہادر لوگ ہی عظیم مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کمزور اور بزدل انسان زندگی کے میدان میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام
نہیں دے سکتا۔ علامہ اقبال نے بھی مرد مومن کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس کے مطابق مرد مومن ایسا انسان ہے جو مقاصد کا تعین کرتا ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے عشق کی طرح اس کے حصول میں ایک عاشق کی طرح ڈٹ جاتا ہے، اس کو اپنے مقصد سے عشق ہو جاتا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کے نزدیک عشق کسی کام میں اس قدر ڈوب جانا کہ اس کو اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ ہو، یا وہ اس کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دے، نفع نقصان کے الجھنوں میں نہ پڑے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ بھی اسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ عاشق ہوتے ہیں اپنے مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، وہ نفع نقصان نہیں دیتے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو عقل کی پیروی کرتے ہیں وہ کنارے پر کھڑے ہو کر تماشے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ وہ اپنی جان کسی خطرے میں نہیں ڈالتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری جان کو نقصان ہوا، ہماری جان چلی گئی یا ہم زخمی ہو گئے تو یہ ہمارا نقصان ہے، اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس میں صرف فائدہ ہو، وہ کسی خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے۔ اس طرح فیض امن فیض بھی کہتے ہیں کہ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ آپ کو اپنے دنیا میں آپ آئے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہے، آپ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ مقاصد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رضا کے مطابق کام کرنا، اور اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان تو آنی جانی ہے، جان نے ایک دن جانا ہے۔ یہ زندگی ایک عارضی چیز ہے، اس نے ختم ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی مقصد کے لیے قربان کر دیں۔ تو ہماری وہی شان، ہماری وہی وہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے، ہماری قربانی، ہمارا اثار، ہمارا وہ پیشن، ہمارا عشق جو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، وہی وہی اس دنیا کے ذہنوں میں قائم رہے گا۔ ہم اسی شان کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہیں گے۔ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہمارے کام کی قیمت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس طرح یہ مرد کی جو ایک اصطلاح ہے، یہ چونکہ خواجہ میر داد ایک صوفی شاعر ہیں، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اہل تصوف جو ہیں مرد کو ایک تصوف کی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تصوف میں وہ لوگ جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، راہ سلوک میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہیں پہ بھی ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، وہ بہادری کے ساتھ راہ سلوک کے منازل طے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں بھی مرد کہا جاتا ہے، یعنی بہادر لوگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تصوف کی بھی اصطلاح ہے۔ اس طرح آپ اگلا شعر دیکھیں، موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس میں موت کو مخاطب کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے موت، تم فقیروں سے کیا لینا ہے؟ فقیر کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے۔ فقیر سے مراد درویش، صوفی منش لوگ، یا وہ لوگ جو فقر کرتے ہیں۔ فقر سے مراد ایسے لوگ جو ہر حال میں خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کم دے یا زیادہ وہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ دے اللہ تعالیٰ عطا کرے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مال یا اولاد کی کمی سے ان کو آزمائیں تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہی فقر ہے۔ تو اگلا مصرع دیکھیں، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، یعنی مرنے سے پہلے یہ لوگ مر جاتے ہیں، ان کو مارنے سے موت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موت سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا کی آسائشوں، دنیا کی خواہشات کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ دنیا کے خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ موت ان کو دنیا سے الگ کر دے گی۔
تو وہ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، وہ موت ان کو ڈراتی ہے۔ لیکن جو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی آسائشوں سے پہلے ہی دور ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے تو جو خاص کر صوفی لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کے بعد اپنے اصل سے ملیں گے۔ یہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ صوفیوں کا ایک نظریہ وحدت الوجود پر یہ شعر ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ روح جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ حدیث میں بھی ایک چیز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری تو وہ پھونک جو ہے وہ مطلب روح بن گئی ہمارے اندر جا کر۔ تو صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، اللہ کی ذات سمندر ہے، اور ہم ایک قطرہ موت کے بعد یہ قطرہ جو ہے یہ سمندر میں مل جاتا ہے، یعنی اپنے اصل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے موت، کہ وہ اپنے اصل سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ موت جو ہے وہ فقیر لوگوں کو، درویش منش لوگوں کو ڈرا نہیں سکتی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ فقط شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یعنی کہ جو غافل لوگ ہیں وہی موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی یہاں پر ختم ہوگی، حالانکہ یہ عارضی زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس کے بعد ایک ابدی زندگی، دوامی زندگی کی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کا بہت مسکرا کر سامنا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے لیکچر کو ایک علیحدہ رجسٹر پر تاریخ کے ساتھ نوٹ کیا کریں، اور جب کالج اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے یہ لیکچرز جو ہیں تاریخ کے ساتھ چیک کیے جائیں گے، اور ان کو روز کے روز تیار کر لیا کریں۔ بہت شکریہ۔